الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ میرے تو قبل مولانا شہباز ڈوگر حافظہ اللہ تعالی بڑے ہی دل نشین انداز نال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے ادب و احترام دے تقاضے بیان کر رہے سن، اور میرے تو بعد بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ دین اسلام جو کہ ایک مکمل اکمل دین ہے، جو اپنے ماننے والے تسلیم کرنے والے واسطے یہ تقاضا کر رہے ہے کہ اس دین دے اندر ہر معاملے واسطے ہر مسئلے دی رہنمائی موجود ہے۔ دین اسلام جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور انسان دی بقا، انسان دی زندگی دی بہتری دا ایک مکمل طریقہ کار اس دین اسلام دے اندر موجود ہے۔ مسئلہ کاروباری زندگی دا ہوئے، معاملہ گھریلو زندگی دا ہوئے، ازدواجی معاملات ہون، گویا کہ ہر معاملے دے اندر دین اسلام اپنے ماننے والے نو رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں اس دین اسلام نو اختیار کرنے والے بن جاؤ، اس نو اپنانے والے بن جاؤ، مکمل طور تے ایدے دے عمل کرنے والے بن جاؤ۔ او دی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا لیلھا کنہاریھا، یہ ایسا پیارا دین ہے کہ جدیاں اندھیریاں راتاں بھی روشن دناں جیسیاں۔ یعنی انسان کسی بھی مشکل اندر ہوئے یا زندگی دے کسی بھی موڑ دے ہوئے، دین او دی رہنمائی کر رہے ہیں، جبکہ یہ چیز دوسرے ادیان دے اندر نہیں، دوسرے راستیاں دے اندر نہیں۔ میں نے یاد آیا شیخ الاسلام حضرت مولانا ثناء اللہ امرشری رحمہ اللہ تعالی ہندوستان دے اندر ایک تانگے تے سفر کر رہے نے، اتفاقاً انہاں دا ہم سفر ایک غیر مسلم لوگاں دا راہبر پنڈت بن گیا۔ حضرت دا مناظرانہ انداز سی اور ایک اپنی طبیعت اور مزاج سی، کہنے لگے جس طریقے نو تسی ماندے ہو، جس راستے دے تسی پیروکار ہو، اس پنڈت تو مخاطب ہو گے۔ کیا تواڈے اصول و ضابطے دے اندر کوئی ایسے کلمات موجود نے
کہ جڑے سواری دے بیٹھن لگیا پڑھیے، سواری دے بیٹھنا ہوئے کوئی ایسے کلمے تہاڈا جڑا نظام ہے جنہوں تسی مانتے ہو، جڑی تہاڈی اصل کتاب ہے، کیا وہ دے اندر ایسے کلمات موجود نے جڑے پڑھے جان سواری تے بیٹھن لگیا؟ انہیں آکھیا نہیں، ساڈا کوئی طریقہ نہیں۔ فرمان لگے جس پیارے حبیب دی پیروی اسی کرنے ہیں نا، او دین جو اللہ پاک نے عرش بری تو اپنے سونے محمد تے نازل فرمایا ہے، وہ اتنا پیارا دین ہے کہ جس سواری تے بیٹھن لگی ہے تے پھر بھی سانو کلمات سکھلا رہا ہے، دعاواں سکھلا رہا ہے۔ جے چڑھائی چڑھن لگی ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر پڑھیا کرو، جے نچلی طرف آنا چاہیے پھر بھی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ پڑھیا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی قضائے حاجت کرن جائے، کوئی اپنی اہلیہ دے کول جائے، کوئی گلی بازار دے اندر جائے، گھروں نکلے یا گھر جائے، دین او دی رہنمائی کر رہا ہے کہ اے کلمے پڑھنے نے تے تسی پڑھو گے تے رب دی حفاظت اندر آ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں اور انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، عزیز بیٹیوں، دین اسلام اسے بعد دا داعی ہے کہ اس دین دے ہر حکم تے عمل کیتا جائے۔ اے نہیں کہ جڑی بات طبیعت نو اچھی محسوس ہوئے انہوں دین دا حکم سمجھ دیا ہویا تسلیم کر لینا، کہ جڑی بات طبیعت تے بوجھ محسوس ہوئے گراں گزرے انہوں چھوڑ دینا۔ یہ نام دین۔ دین کس چیز دا نام ہے؟ کہ جے دین تانوں سودی کاروبار تو روک رہا ہے تے رک جاؤ۔ دین تانوں رشوت لینے تو روک رہا ہے تو رک جاؤ۔ دین تانوں جوے شراب نوشی تو روک رہا ہے تو رک جاؤ۔ دین تانوں نظر دی حفاظت دا حکم دے رہا ہے تے اس نو تسلیم کر لو۔ دین ایک دوسرے دے حقوق دی ادائیگی دی تلقین کر رہا ہے تو اس نو مان لو۔ یہ نام دین ہے اور یہ نام مسلمانی ہے۔ وہ مسلمان نہیں کہ جو اسلام نو اپنی مرضی دے مطابق بنا لے، بلکہ مسلمان کون ہے؟ جو دین اسلام دی پیروی کرتا جائے۔ جویں جویں رب نے آکھیا نا اوویں اوویں اس دین دیا حکماں نو تسلیم کرتا جائے۔ اور یہ ہوئی وجہ ہے جو آیا مقدسہ میں سورہ بقرہ دی آغاز دے اندر تلاوت کی تھی ہے، اس مقام تے اللہ پاک نے اہل ایمان نو مخاطب ہو کے اسے بات دی تلقین کی تھی۔ ذرا غور فرمانا، اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے مومنو، دین دے اندر اسلام دے اندر دین اسلام دے اندر پورے پورے عملی طور تے مکمل طور تے داخل ہو جاؤ نا۔ اور ایدہ نام دین نہیں اپنی منمانیاں بھی بندہ کرتا جاویں، اپنی مرضی دے نال ایک دوسرے دی حق تلفی بھی کرتا جاویں،
عقیدے دے اندر بھی اپنی مرضی کرے اور لوگوں نظام زندگی دے اندر بھی اپنی مرضیاں کرتا جاویں اور کاروبار دے اندر بھی اپنی مرضیاں کرتا جاویں اللہ پاک نے فرمایا مسلمان دے وجود دے اور اپنی مرضی نہیں چلیا کردی ذرا غور کرتے جانا اور تدرید نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور مومن دی کیفیت کی ہے اور کائنات دے لوگوں مسلمان دیاں کیفیات کیسیاں نے امام کائنات نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر امام کائنات نے فرمایا جڑی دنیا مومن واسطے قید خانہ کی مطلب ہے اور مومن اللہ دے قرآن دا قیدی ہویا کرتا ہے اور مومن نبی دی حدیث دا قیدی ہویا کرتا ہے اور مومن پل پل دے رہنمائیاں حاصل کرتا ہے قرآن و حدیث حاصل کرتا ہے اور مومن پل پل دے جناب علی ہدایت حاصل کرتا ہے اور دین اسلام نو جناب علی پڑھ کے حاصل کرتا ہے آئیے ذرا غور کرتے جانا قرآن اس بات دا تقاضا کر رہے ہیں نا پیغام آ رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ اللہ پاک نے فرمایا اسلام دے اندر دین دے اندر پورے عملی طور تے مکمل طور تے داخل ہو جاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطانی راستیاں دی پیروی نہیں جے کرنی ذرا غور کرتے جانا اور جناب علی شرک کرنا سب تو بڑا شیطانی راستہ میں اور بدعات کرنیاں شیطانی راستے نے اور جناب علی بے حیائیاں دے اندر مبتلا ہو جانا شیطانی راوے اور لوگوں زناکاریاں شیطانی راستے نے اور جوا بازی شیطانی راستہ میں اپنی نظر نو آوارہ کر لینا شیطانی راستہ میں اور ایک دوسرے دے مال تے نجائز قابض ہو جانا شیطانی راستہ میں اپنے قیمتی لمحات نو آوارگی دے اندر برباد کر لینا اللہ دی یاد تو غافل رہ جانا اس شبتوں بڑی شیطانی راوے کدی سوچیا کرنا غور کریا کرنا اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ شیطان دی پیروی نہیں جے کرنی اور شیطان دے پیچھے نہیں جے لگنا اور شیطان دا کہنا نہیں جے مننا او دی وجہ کی ہے اور بندے ہو شیطان تو اڈا دشمن ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ اللہ پاک نے گوائیاں دے کے اس بات دا اظہار کیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا شیطان تو اڈا بالکل واضح ترین دشمن ہے اور دشمن دا کہنا نہیں منی دا اور دشمن دی پیروی نہیں کری دی دشمن دے پیچھے نہیں چلے گا ذرا غور کر دے جانا اور دوسرے مقام تے اللہ پاک نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبا ليكونوا من اصحاب السعير اللہ پاک نے فرمایا بلا شبہ جڑا شیطان ہے اے میریاں بندیاں دا ڈاڈا دشمن ہے دشمنیاں اختیار کرتا جا رہی ہے اور روز اول تو لے کے قیامت دے دن تک جناب علی دشمنیاں وردا جا رہی ہے دشمنیاں نبھاندا جا رہی ہے میں آئیے ذرا غور کرتے جانا اے شیطان بندے دا دشمن اور پیچھا مول نہ چھوڑے اور شیطان بندے دا دشمن او دے پیچھے لگ کے فرضی نمازاں چھوڑنا نا اور شیطان دا کہنا من کے اے مؤذن اذان دی آوازاں بلند کردا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کے اور تیری طبیعت دے اندر جناب علی کوئی فرق محسوس نہیں ہوندا اور ٹس تو مس نہیں ہوندا اپنی مرضیاں کردا جا رہے ہیں اور شیطان نے تینوں بے راہ روی تے مجبور کر دیتا ہے اور شیطان نے تینوں گندیاں راستیاں تے لگا دیتا رحمان دا راستہ تیرے کولوں بد نصیبہ چھڑا دیتا میں اور صاحب دل کی کہہ رہی ہے شیطان بندے دا دشمن اور پیچھا مول نہ چھوڑے اور
جمن تھی لا مرد ادائی جمن تھی لا مرد ادائی ویر مکھ نموڑے دعا کرے اگر اللہ سنو شیطان دیا حربیاں تو محفوظ رکھے آمین تے کیا چھڑو اللہ پاک سانو ہر قسم دی شر تو محفوظ رکھے آئیے ذرا باتاں توجہ دے نال دل لگا کہ سن دے جانا میں کی گزارشات کرتا جا رہی ہے میں اللہ پاک نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافا اسلام دے اندر دین دے اندر پورے پورے عملی طور تے مکمل طور تے داخل ہو جاؤ شیطانی راواں تے نہیں جے چلنا بلکہ رحمان دے راستیاں دی پیروی کرنی ہے اور رحمان دا راستہ کیڑا دین اسلام ہے اور دین اسلام اللہ دے قرآن دا نام ہے میرے سونے نبی دی حدیث دا نام ہے اور جڑا بندہ اس دین نو چھوڑ دیندا ہے شیطان دی پیروی کردا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے اور اودیاں کوئی نیکیاں اودا کوئی عمل اختیار کیتا ہویا قابل قبول نہیں جے ہو سکدا میں اپنے کولوں بات نہیں کر رہا رب دے قرآن نے پابندی لگائی ہے اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ اسلام نو چھوڑ بیٹھدا میں آگی مطلب دوجیاں سادہ لفظاں دے اندر اور جڑا بندہ رب دے قرآن نو چھوڑ دیندا ہے سونے نبی دی حدیث نو چھوڑ دیندا میں اللہ پاک نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اودا اختیار کیتا ہویا دین قابل قبول نہیں جے ہو سکدا اودا نظام بھی فیل ہے اودی دنیا بھی فیل ہے اودی آخرت بھی بالکل برباد ہو چکی ہے وَلَا يُقْبَلْ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ پاک نے فرمایا قیامت دے دن کاٹا پان والیاں وچوں ہوئے گا خسارہ پان والیاں وچوں ہوئے گا ہن آئیے ذرا غور کر دے جانا میں کی دعوت فکر پیش کرنی چاہنا لوگو آ جاؤ دین دے اندر پورے پورے عملی طور تے مکمل طور تے داخل ہو جاؤ اور کچھ اللہ پاک دے نبی نے تحفظات پیش کیتے نے اور انہاں باتاں دے قریب نہیں جانا ذرا غور کر دے جانا اور کچھ نبی محترم نے پشین گوئیاں بھی کی تھیاں نے اور کیڑے لوگ نے جڑے دین اسلام تو پیچھے ہٹ جان گے اور کیڑے لوگ نے جڑے قرآن و حدیث دی پیروی نو چھوڑ بیٹھن گے اور کیڑے لوگ نے اور جڑے گمراہیاں اختیار کر کے اپنے رب دے اپنے اللہ دے او دے رسول دے دامن نو چھوڑ کے جہنم دا ایندھن بن جان گے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پشین گوئیاں کی دیاں نے ذرا غور کرنا انہاں لفظاں تے صحیح بخاری دی حدیث پاک ذرا توجہ کرنا اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا حُجُرَ سَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ایک ویلہ ایسا بھی آ جائے گا اب میری امت دے کیڑی امت محمدیہ دے اور انہاں لوگاں دے قیامت تک پیدا ہونے والیاں دے اور ایک ویلہ ایسا بھی آ جائے گا ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا امام کائنات نے فرمایا غیر مسلم لوگاں دی پیروی دے اندر آگے بڑھ جان گے دین چھوڑ دین گے اسلام چھوڑ دین گے رب دے قرآن نو چھوڑ دین گے نبی دی حدیث نو چھوڑ دین گے سونیاں کدھر جان گے آپ نے فرمایا ہے غیر مسلم لوگاں دی پیروی دے اندر آگے نکلن گے حتی لو سلکو حجر زب لسلکتموہ حدیث پاک ہے اگر انہاں دے وچوں کوئی بدبخت یہود و نصارہ دا کوئی شخص مثال دے کے آپ نے بات نو سمجھایا ہے کہ کسی جانور دے کھڑ دے اندر بل دے اندر کس جائے گا اے بھی پیچھے نکل جائے گا
سوچے گا نہیں کہ نفع کیا ہے نقصان کیا ہے. ایک کوئی خواہش ہوئے گی کہ میں انگریز دے پیچھے لگ جاؤں. کیا کمی ہے میرے سونے محمد دے طریقے دے اندر؟ ذرا خدا را بڑی دل جمین لینا باتاں تے غور کرنا. کیا کمی ہے میرے سونے محمد دے پیش کردہ نظام دے اندر؟ کیا کمی ہے اللہ دے نازل کردہ دین دے اندر؟ کوئی کمی نہیں. لیکن اس سے باوجود یہ انہاں دی پیروی دے اندر اتنا آگے ود گیا ہے کہ جے او کسے جانور دی کھوڈ اندر پہ وڑ دینے اے بھی کہے گا میں پیچھے جانا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کہنے لگے سونیا اے مسلمان جنہ دی پیروی کرنے گے صحیح بخاری ہے کیا یہود و نصارہ ہون گے؟ آپ نے فرمایا قال فمن، جے یہودی تے عیسائی نہیں تے پھر کون ہو سکتا ہے؟ انہاں دی پیروی کرنے گے. اور ویکھ لو اج مسلمان عرب ممالک دیکھ لو، پاک و ہند دیکھ لو، کوئی جگہ دیکھ لو، مسلمان یہود و نصاریاں دے اشاریاں تے چل رہے ہیں. یہود و نصارہ دے اشاریاں تے انہاں دی پیروی اختیار کر رہے ہیں. 1400-1500 سال میرے سونے حبیب نے پہلوں تلقین کر دی تھی. اس واسطے اپنا دین چھوڑنا، بولو بولو، رب دے قرآن نو چھوڑنا، سونے نبی دی حدیث نو چھوڑنا ہرگز نہیں چھوڑنا. او دی وجہ کہ رب نے سانو دین ہی بڑا سچا عطا کیتا ہے جدے اندر کمی کوئی نہیں، جنہیں اندر کاٹا کوئی نہیں. اور تدہی دے جناب علی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. سن نبی داؤد حدیث پاک ہے، امام کائنات نے فرمایا جڑا بندہ جس قوم دی پیروی کرتا جا رہی ہے گویا کہ انہاں دے وچوں شمار ہو جاندا ہے. اج مسلمان کہلوانے والا اگر دین اسلام نو چھوڑ کے صحابہ دی نقالی نو چھوڑ کے اور کائنات دے لوگوں یہودیاں دی پیروی کرتا ہے، عیسائیاں دی پیروی کرتا ہے، پھر او دی کیفیت کی ہے؟ پھر میں کیوں نہ اس بات دا اظہار کرتا جاواں. اور کہندے نے تساں کیڑا نقص نبی میں ڈٹھا اور نسبت نبیوں توڑی، اور تساں کیڑا نقص نبی میں ڈٹھا اور نسبت نبیوں توڑی، اور نسبت توڑ مدینے والوں اور ہوراں دے ول چھوڑی. مدینے والے والوں نسبت توڑن دا معنی کی ہے؟ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں چہرے تے داڑھی سجائی تینوں کیڑی مجبوری لاہے کہ بھئی تو سونے نبی دے طریقے نو چھوڑ کے ہور لوگاں دے پیچھے چل رہے ہیں؟ کیڑی مجبوری لاہے کہ؟ امام کائنات نے جے شرک تو برات دا اظہار کیتا ہے تو اللہ نو چھوڑ کے غیران دے دروازیاں تے کیوں دستک دے میں کیڑی مجبوری ہے؟ سونے نبی نے ایک بہترین نظام تیرے میرے واسطے چھوڑے ہے اور پھر گارنٹی دیتی ہے کہ جڑا بتا انہوں مضبوطی نال تھام لے گا لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. کیڑی مجبوری ہے کہ تو جان بوجھ کے اس نظام نو چھوڑ کے اور راشیاں نو اختیار کرتا جا رہے ہیں؟ آئیے ذرا غور کرتے جانا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر بھی ہے بعض ایسے معاملات پیش ہوئے نے اور آپ نے ڈانٹیاں بھی ہے اور نبی محترم نے متنبے بھی فرمایا. ذرا باتاں توجہ دے نال سنتے جانا، سمجھنے دی کوشش کرتے جانا. امام کائنات جا رہے نے، صحابہ بھی جا رہے نے، غزوہ حنین دا موقع ہے اور صحیح ہے دی روایت ذرا غور کرتے
دے جانا ہے۔ اور جاندیاں راستے دے اندر ایک ایسا مقام آ گیا، ایک ایسی جگہ آ گئی اور جنوں سانتے انواد گیا جاندہ سی، ایسا درخت سی جدے دے مشرکین تبرک حاصل کرنے واسطے تلواراں لٹکان دے، چل دیاں تبرک حاصل کرنے واسطے اس درخت تے تلوار لٹکا دیں دے۔ صحابہ نے دیکھیا تے بعد وچوں کہن لگے سونیا اجعل لنا ذات انواد، ساڑھے واسطے بھی کوئی اس طرح دا مقام ہونا چاہیے، اسی بھی اتھو تبرک حاصل کریے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ کما قال قوم موسیٰ، اوہ اللہ پاکے تسی موسیٰ دی قوم کو گلاں کرنیاں شروع کر دی دیا نے، جویں انہوں نے بچڑا دیکھیا اور بچڑا دیکھ کے کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہا قال انکم قوم تجہلون۔ اور بچڑا دیکھ کے کی کہنے لگے اپنی سبحانہ تو ہائے ساڑھے واسطے بھی کوئی اس طرح دا معبود ہونا چاہیے تھا جویں انہاں لوگاں نے معبود بنایا ہے۔ ہن آئیے ذرا غور کرتے جانا نبی محترم نے کی فرمایا ہے، اور جیڑا دین میں لے کے آیا صحابہ بڑا صاف ستھرا میں، اور جیڑا عقیدہ میں لے کے آیا بڑا بہترین ہے، اسی برکت حاصل کرنے ہیں، اللہ دی ذات دے کولوں سوال کر کے برکت حاصل کرنے ہیں۔ او دی وجہ کی یہ برکتاں عطا کرنے والا کون ہے؟ ذرا گج کے بولو، اے برکتاں عطا کرنے والی کیڑی ذات باری تعالیٰ ہے؟ اللہ دی ذات باری تعالیٰ ہے جو بابرکت ذات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کبھی اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اور کبھی اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا، اور کبھی اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک نے فرمایا بابرکت ذات باری تعالیٰ ایک اللہ دی ذات باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں برکتاں منگنیاں نے سونے رب کولوں برکتاں دا سوال کریا کرنا۔ ہن آئیے ذرا غور کرتے جانا نبی محترم نے اس موقع تے ڈانٹیا ہے، اج کی حق بندا ہے اللہ دی ذات نو چھوڑ کے غیراں دے دروازیاں تے جا کے جبینے نیاز جھکاندا جا رہا ہے، اور تیریاں برکتاں لبدیاں نے کتے خانگاہاں دی مٹی اٹھا کے کتے جناب علی قبراں دے پتھر اٹھا کے اپنے گھراں دے اندر لے آندا ہے، اور کہندا ہے دیوائے دے اندر بڑی برکت ہے، اور کتے جناب علی بزرگاں دے بال لے آندا ہے، کدی کچھ کردا جا رہا ہے اور اے تو برکتاں حاصل کردا جا رہا ہے۔ اور نبی محترم نے ایسیاں باتاں تو منع کیتا، ذرا غور کرتے جانا ہے، اور آپ نے کتنا ڈانٹے ہمیں۔ امام کائنات نے فرمایا اپنے بڑیاں دا حیا کرو نا احترام کرو نا، اے فوت ہون والیاں دا حیا کریا کرو احترام کریا کرو، لیکن اس گل نو یاد رکھنا اے انہاں دے مجسمے بنا کے انہاں نو پوجنا نہیں جے، اے انہاں دیاں قبراں دی جا کے زیارت ضرور کرنی ہے، اے انہاں واسطے مغفرت دیاں دعاواں کرنیاں نے، پر انہاں کولوں منگنا نہیں، انہاں دے کولوں حاجت روائیاں تے مشکل کشائیاں دے سوال نہیں کرنے۔ اودی وجہ کی یہ نبی محترم نے پرسور طریقے نال مسمت کی دی ہے۔ آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا انہاں یہودیاں تے رب دی لعنت ہوے، عیسائیاں تے رب دی لعنت ہوے۔ سونیا کیوں لعنت پا رہے ہو؟ امام کائنات نے فرمایا انہاں لوگاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا۔
کی کیتا نبیاں دیاں قبراں نو بولو بولو تھوڑی جی ہمت کرو ذرا سجدہ گاہ بنا لیا یہ کدوں دیاں باتاں نے اب میرے محبوب نبی کریم دے زندگی دے آخری لمحات نے آئے ہوئے صحیح بخاری پڑھ کے دیکھیا ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے آپ لیٹے نے یمنی چادر اوڑی ہوئی ہے تے نبی رحمت نو بخار دیئے نی شدت ہے اسی پانی بہانیاں میں ٹھنڈا کر کے پانی تپ کے گرم ہو کے نیچے اتر جاندہ ہے اور آپ بار بار تلخی محسوس کر دیا ہویا چادر پیچھے ہٹا رہے نے نال کہہ رہے نے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى انہاں یہودیاں عیسائیاں تے رب دی لعنت ہوئے اور جنہاں نے نبیاں دیاں قبرانوں سجدہ گاہ بنا لیا میں اور ایک موقع تے امام کائنات نے صالحین دے الفاظ استعمال کیتے ہیں اپنی آن لیک لوگاں دیاں قبرانوں سجدہ گاہ بنا لیا ذرا غور کر دے جانا رب دا قرآن بھی انہاں باتاں دی ترجمانی کردہ جا رہی ہے اللہ پاک نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ اے لوگ اس طرح دے سن جنہاں نے جناب علی اپنے پیشوا اپنے جڑے مرشد پوپ پادری اپنے جڑے راہب نے اور انہاں نو اللہ دے مد مقابل اپنا قانون ساز بنا لیا اور انہاں نو اپنا شریعت ساز بنا لیا امام کائنات دے گول تشریف فرمانے حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ عدی سن جڑے سابقہ شریعت دا علم رکھنے والے سن پڑھے لکھے آدمی سن کہنے لگے سونیا اساں اس طرح تے نہیں کیتا دور جہالت دے اندر اللہ دے مد مقابل کسی نو الہ نہیں بنایا قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ نے اللہ دے مد مقابل اپنے پوپ پادریاں وڈیریاں نو معبود بنایا قرآن کیوں کہہ رہا ہے اسی نہیں بنایا آپ نے فرمایا عدی یہ تو دس کیا تسی انہاں دے گہن تے حلال حرام چیزاں نو جے او حلال کر دیں تے تسی حلال مندے سو تے جے حلال نو حرام کر دیں تے تسی حرام مندے سو سونے انج تو ہے سی جو او کہن اسی او مندے سا جو او کہن اسی او مندے سا ان ذرا بڑی معذرت ہے بڑی معذرت ذرا غور کرنا آج کوئی بندہ کہندا قرآن تو ہے وے سونے نبی دی حدیث بھی ہے وے لیکن میرا مسلک نہیں میرے مولوی صاحب نہیں مانتے میرا امام میرا فقیہ مجتہد نہیں مانتا نہ مانے جدو قرآن آ گیا حدیث آ گئی پھر کسی بات دی گنجائش رہندی ہے باقی کبھی بھی نہیں ایک ایسا تقاضا ہے النبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے آئے نے آپ نے روشن تعلیمات پیش کی دیا نے ذرا غور کر دے جانا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم اور انہوں نے عیسائی ابن مریم نو رب دا بیٹا بنا لیا اللہ پاک نے انہوں نے مشرک آکھیا ہے اللہ نے کی آکھیا عیسائیاں نو مشرک آکھیا جرم کی ہے کہ انہوں نے آکھیا عیسیٰ رب چو پیدا ہوئے ذرا سوچنا میں کسی دی مخالفت نہیں کرتا انہوں نے آکھیا عیسیٰ رب چو پیدا ہوئے اللہ نے آکھیا بھی مشرک ہے وہ دی وجہ کہ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ آئے 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 اللہ کل آئیے بولو بولو اللہ اور گج کے بولو رب الہ معبود اکیلا ہی ہے اللہ پاک نے فرمایا اللہ دی ذات اکیلی ہے
ذات دے اعتبار نال صفات کاملہ دے اعتبار نال اکیلا میں عیسائیاں دا جرم کی ہے اور انہاں نے عیسیٰ نو رب دا بیٹا بنا لیا اللہ دا حصہ بنا لیا اللہ دے نور دے وچوں نکالنے دی کوشش کیتی ہے یہودیاں نے کوشش کیتی ہے عزیر نو رب دا بیٹا بنا لیا قرآن کہہ رہا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ اللہ پاک نے فرمایا دونوں گروہ جھوٹ پہ بول دینے نہ عزیر رب دا پتر ہے نہ عیسیٰ رب دا بیٹا میں بلکہ یہ دے اللہ دے بندے نے اللہ پاک دی مخلوق نے رب گلیں خالی گئے اور بڑی معذرت دے نال گزارش ہے آج کوئی کلمہ بھی پڑھے اور نبی دی سنت دے دعوے دار ہون دا جناب علی دار بھی کردہ جامے اور نالے عقیدہ بنا لے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ کہ علیہ باللہ سونے محمد رب دے نور دے وچوں پیدا ہوئے نے پھر کی فتوہ ہے کم اوکھا ہے نا بیجے یہودی کہے تو مشرک عیسائی کہے تو جے کو ہو رکھے وہ عشق وہ کی ہے پھر مولانا الطاف حسین حالی تڑپ اٹھے آئے آئے اور کہنے نے کرے غیر گنبد کی پوجا تو کافر ٹھہرائے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تو کافر جھکے آگ پہ بہر سجدہ تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر مگر مومنوں پہ کشادہ گھرانگے پرستش کریں شوق سے جس کی وہ چاہیں اور نبی کو جو چاہیں خدا گر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں شہیدوں سے جا کہ مانگیں دعائیں نہ توحید میں اس سے کچھ خلل آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شیخ القرآن حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب شاہپوری حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب شاہپوری یعنی تو جو کچھ مرضی کر لویں نہ عقیدے دے اندر فرق آئے نہ تیرے نظام دے اندر فرق آئے نہ تیری عشق تیری محبت دے اندر فرق آئے 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 گل او ہوئی ہے کیڑی اللہ پاک نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اللہ پاک نے فرمایا اسلام دے اندر دین دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ نا شیطانی راستیاں نو چھوڑ دیو رحمان دی پیروی اختیار کرنے والے بن جاؤ نا اور میرے محمد نے متنبع کیتا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے پیارے مرشد و مخدوم نے اور جناب علی والی مدینہ نے آئیے ذرا غور کر دے جانا امام کائنات نے کہ میں متنبع فرمایا آپ نے فرمایا لیاتین امتی علی من اتا بنی اسرائیل حسو النال بالنالی سنن ترمذی حدیث پاک ہے آپ نے فرمایا میری امت ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے اور میری امت بنی اسرائیلیاں دی پیروی دے اندر اگے ودے گی یہود و نصارہ دی پیروی دے اندر اگے ودے گی اور انجونا دیاں نگلاں مارن گے حضو النال بن نالی جویں ایک جوتا دوسرے جوتے دے برابر ایک جوتا دوجے جوتے دے برابر ہوندہ ہے نا دونوں پیر جویں برابر ہوندے نے اوہ انہاں دی برابری کرن دی کوشش کرن گے انہاں دی پیروی دے اندر آگے بڑھ جان گے آئے آئے اور نبی محترم نے اتنی سختی کی تھی اتنے سخت کلمات بولے نے اللہ اکبر
ذرا غور فرمانا، میں اپنے کو بات نہیں کر رہا، یہ حدیث رسول ہے، سنن ترمذی دی حدیث پاک ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں دل دادا ہو جان گے یہود و نصارا دے، اگر انہاں دے وچوں الیاذ باللہ کوئی اپنی سکی ماں نال بدکاری دا ارتکاب کرے گا، اللہ دے حبیب نے فرمایا اے پیروی کرن دی کسر نہیں چھڑے گا۔ اور آج ویکھ لو کی ہو رہا، کتنے ایسے واقعات نے، نہ چاچیاں دا رشتہ عزت والا رہ گیا ہے، نہ مامیاں دا رشتہ عزت والا رہ گیا ہے، حتیٰ کہ جناب علی ایسے گناونے واقعات بھی موجود نے، اور شکیاں ماما دے بیٹے ایسے گناونے واقعات بھی موجود نے، اور کائنات دے لوگ ذرا بات بڑی توجہ دے لائے گئے، ایسے ایسے برے واقعات موجود نے، باپ تے بیٹی دی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ امام کائنات نے فرمایا اس طرح انہاں دی پیروی کرن گے اور انہاں دے پیچھے چل نکلن گے، انگریز سے پیروکار بن جان گے۔ اور نبی محترم نے فرمایا یاد رکھنا بنی اسرائیلیاں دے 72 فرقے بن گئے، آپ نے فرمایا میری امت دے 73 فرقے بن جان گے اور 73 گروہ بن جان گے، نبی پاک دی حدیث ہے۔ اور آپ نے فرمایا کلہم فی النار، اور تمام دے تمام دوزخی ہون گے، جنمی ہون گے، الا واحدۃ، کوئی گروہ جنتی ہوئے گا۔ سونیا وہ کیڑا جماعت حقہ دی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے تے میں چل رہا میرے صحابہ چل رہے ہیں، جڑا بندہ مسلمان ہو کے اس راستے تے چل نکلے گا کامیاب ہو جائے گا۔ اشد رزدان سنگ محمدی، اشد رزدان سنگ محمدی، اور میں کی صفت سناواں آجو رال جو بانگ محمدی، اور رحمت ٹھنڈیاں چھاواں، اور سب تھی اعلیٰ افضل نعمت، اور کارن اہل ایمان، ایک قرآن محمد دجا، اور سرور دعا جہان، جس دے آدو تھے آئیاں، ایک اللہ دا قرآن تے ایک نبی دی حدیث ہے، جس دے آدو تھے آئیاں انہیں پائیاں سب بلائیاں، نہ دھواں دا دامن پھڑیاں اور رحمت چڑھیاں لائیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مرکزی مسجد الحدیث، قاری عبدالرحمن شوقی صاحب، نعرہ تکبیر۔ آسمان تو پیغام آ رہی ہیں لوگوں سیدھے ہو جاؤ نا، یا اللہ کی دی پیروی کرنی ہے کی اختیار کرنا ہے، اور کیڑی راہ ہدایت ہے اور کیڑی راہ حق کے ذرا غور کر دے جانا ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام دے اندر دین دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ نا۔ اسلام نام رب دے قرآن دا، اسلام نام سنے نبی دی حدیث دا، حدیث مصطفیٰ دا، اور جیڑا بندہ انہ دی پیروی چھوڑ دے اور جیڑا اپنی منمانیاں گردہ جا رہا ہے اور گویا کہ دین اسلام تو پیچھے ہٹ جاندہ میں، اس واسطے پیارے حبیب دا طریقہ کی ہے، امام کائنات دیاں تعلیمات کی نے، عقیدے دے اندر بھی اور دین اسلام تو رہنمائی حاصل کرنی ہے، اور اپنے نظام زندگی دے اندر بھی اور دین اسلام تو مکمل رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ عقیدے دے اندر رہنمائی کیا ہے، اور نبی محترم نے فرمایا
ادب کرنا ہے، بنیاں دا حیا کرنا ہے، اکابرین دا احترام کرنا، حیا کرنا ہے، انہاں دیاں قبراں دیاں زیارتاں کرنیاں نے، دعاواں کرنیاں نے، پر پوچھنا نہیں، اللہ دے مدے مقابل انہاں نوں پیش نہیں جے کرنا۔ او دی وجہ کی اللہ ذات اعتبار نال بھی اکیلا میں، اللہ صفات کاملہ دے اعتبار نال بھی اکیلا میں، اور خالق بھی اکیلا ہے، مالک بھی اکیلا ہے، اور رازق بھی اکیلا ہے، اولاد عطا کرنے والا بھی اکیلا ہے، اور داتا تے رنج بخش تے گنج بخش بھی اکیلا میں، اور نفع تے نقصان دا مالک بھی اکیلا میں، اور وحدہ لا شریک او دے مد مقابل کسی نوں پیش نہیں کرنا۔ عقیدے دے اندر بھی دین اسلام تو رہنمائیاں حاصل کرنیاں نے، اور طریقے دے اندر زندگی گزارنے دے اندر بھی دین اسلام تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حاجت روا مشکل کشا، مسجد کے اہل حدیث، شہزادہ قاری عبدالرحمن صاحب شیخ نوری، یہ ساڑا بھائی اللہ رکھا ہے جی، مسلمان باتوں جید چک دے قریب، اللہ پاک زندگی دراز فرمائے، اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ دیکھو نا قرآن و حدیث دی محبت لے کے انی شدید تند دے اندر، سردی دے اندر کتھوں کتھوں احباب جماعت تشریف لائے۔ اللہ پاک سب دا ہونا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے۔ آئیے ذرا غور کرنا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے اور میری امت دے اندر داء دی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ کیڑی بیماری؟ ماشاءاللہ علماء کرام دوبارہ آ رہے ہیں، ہاں جی، کھانا تناول کر کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں جی، اللہ اکبر، ہاں جی، چلو چنگی گل ہے، موٹر وے تے نہیں آؤں جی، اچھا لاتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داء دی بیماری میری امت دے اندر پیدا ہو جائے گی۔ توجہ میری طرف بھی، دھیان میری طرف، سونیا او کیڑی بیماری ہے جدی وجہ نال امت غارت ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی؟ آئے ہائے، اب پیارے حبیب نے چند لفظاں دے اندر امام کائنات نے اس بیماری کی نشاندہی کی تھی ہے۔ بھائی دھیان میری طرف، آپ نے فرمایا البتر والتکاثر والتنافس فی الدنیا والتحاسد حتی یکون البغی۔ امام کائنات نے فرمایا ہے، آؤ تشریف لے آؤ، ماشاءاللہ مولانا الیاس کمبو صاحب، الیاس آصف صاحب، اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے، آمین کہہ دیو۔ اللہ پوری جماعت حقہ جتھوں جتھوں دوست احباب ماشاءاللہ تشریف لائے، اللہ پاک سب دا آنا قبول فرمائے، اللہ سب دیاں کوششاں محنتاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے۔ مولانا امان اللہ مجاہد جو ساڑھے بڑے پیارے نے ماشاءاللہ، انہاں دے لخت جگر بھی بیان کر رہے سن، ہے جی، مولانا فہد اللہ سدیس صاحب، اللہ اس برخوردار نو وڈا عالم بنائے، آمین کہہ دیو یار، عالم با عمل بنائے، اللہ زندگی دراز فرمائے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، میں کی گزارشات کرتا جا رہے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بیماری ہے داء الامم، آپ نے فرمایا البتر والتکاثر، تکبر اس امت دے اندر آ جائے گا، اور سب تو بڑا تکبر کیا ہے؟ حق نو ٹھکرا دینا۔ سب تو بڑا تکبر کیا ہے؟ حق نو پتہ ساریاں نو یہ کہ 5 نمازاں فرض نے، یہ حق ہے نا، تو جڑا بندہ نہیں پڑھتا حق نو ٹھکرا رہا ہے، کی کر رہا ہے؟ حق نو۔ اور سب نو پتہ ہے میرے دوستو عزیزو بزرگو، سارے جانتے نے جھوٹ نہیں بولنا، سودی کاروبار نہیں کرنا، گھٹ نہیں تولنا، زبان تو گالیاں نہیں نکالنیاں، یہ سارے نو پتہ ہے۔ اکھاں میلیاں نہیں کرنیاں، سارے جان دے نے۔ تاش نہیں کھیلنے، جوا بازی نہیں کرنی، سارے جان دے نے۔ پھر سارا کچھ کری بھی جان، ایک ہی حق نو ٹھکرانا۔
ایک ہی حق نو جان بوجھ کے اللہ اکبر. اور میرے مرشد و مخدوم نے فرمایا ہے البدر، میری امت دے اندر بیماری عام ہو جائے گی، لوگ تکبر کرن گے، حق نو ٹھکران گے، اور بعض اوقات اللہ دیاں جو عطا کردہ نعمتاں نے اودے تے مغرورے جان گے. یہ تو میرے رب دے قانون نے نا. کسی کو علم بہت ہے، کسی کو حسن بہت ہے، کسی کو جوانی ڈاڈی ہے، کسی کو دولتاں بڑیاں نے، کسی کو زمیناں مربعاں دیاں لائناں قطاراں لگیاں نے، کسی کو دو ڈنگ نو کھان نو نہیں. یہ سارے اختیار کدے کول نے؟ بولو بولو. یہ سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ پر اس گل نو یاد رکھنا، جیڑا اللہ حسن عطا کردا ہے، جیڑا اللہ جوانیاں عطا کرن تے قادر ہے، ساریاں چیزاں مکدیاں بھی جناب علی لبدیاں نہیں ہے. ساریاں نعمتاں جدوں چھینن لگے، کائنات دے لوگوں نو کسے کولوں پوچھنا نہیں جے پیندا، کسے کولوں اجازتاں نہیں جے لینیاں پیندیاں. اور تائیں تے کہن والیاں نے آکھیا میں، کہندے نے ککھ اڑدے نہیں لگاں، پتیاں دے بس پھر ہنیر سویرے داں، تلک الایام نداولھا بین الناس. اور انسان دیاں کفیداں نے نا، کدی ہوائی جہازاں دے چونڈے لیندا ہے، کدی چلن واسطے ٹوٹا سائیکل بھی نہیں ہویا کردا. انسان دیاں کفیداں نے کدی اگے پیچھے غلام نے لوگ استقبال کردے نے، گلیاں بازاراں چوں لنگدے ہیں لوگ سلوٹ مار دے نے، کدی جناب علی لوگ ویکھ کے اپنے دروازے بند کر لیندے نے. ککھ اڑدے نہیں لگاں، پتیاں دے بس پھر ہنیر سویرے داں. دولت آؤندی دس دی، حکومت آؤندی دس دی، سبناں نو آخر بن جاندی گاں بنے رے داں. جد واساں گاواں کرنائی کی چاہی محل اچھرے داں. ایتھے نہیں امید بڑھاپے دی، نہ رہنی مان جوانیاں دا، راتاں دی سخت اندھیری دے وچ کی شف نہیں موجاں منیاں دا. اور جد مالک گبری جاندے نی در وجدائی وس دے ڈیرے دا. آیا آیا نعرہ تکبیر، جامعہ مرکزی مسجد الحدیث پاکستان، قاری عبدالرحمان شوقی صاحب، سیدی مرشدی ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، قاری عبدالرحمان شوقی صاحب. درویشاں دی اپنی لگن ہے، اپنی دنیا ہے. ماشاءاللہ اللہ زندگی دراز فرمائے. یہ جلسیاں دی رونق نے، کانفرنساں دی رونق نے. ہر جلسے دے اندر ہیں جی، ہر کانفرنساں دے اندر اللہ پاک زندگی دراز فرمائے. آئیے ذرا غور کرتے جانا، میں کی عرض کرتا جا رہے ہیں. اور میرے مرشد و مخدوم نے فرمایا ہے البتر تکبر نہیں جے کرنا، تکبر تو بچ جانا جے. اور دوسری بیماری دا حصہ کی ہے والتکاثر، کہ بندے نو کوئی فکر ہوئے گی او بھی کٹھا ہو جائے، او بھی کٹھا ہو جائے. 99-100 دے چکر اندر، 99-100 دے چکر اندر اسے چکر نو پورا کردہ 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 اتھے پہنچ جاندہ جتھے کچھ جا کے واپس آؤندہ. بولو بولو. اسے چکر جی رہندہ آ بھی آ جائے، او بھی آ جائے. اللہ اکبر. قرآن پاک نے آکھیا الہاکم التکاثر. اللہ پاک نے فرمایا جڑا تکاثر ہے نا، یہ ہرس بندے دی، مال جمع کرن دی، یہ دین نو پھڑ کے برباد کر دیں دی ہے. اور بندہ اس غفلت دا شکار ہو کے اپنے پیدا کرنے والے تو بیگانہ ہو جاندہ ہے. اور پتہ کنی ہرس ہے. اب پیارے حبیب نے مثال دے کے بات نو سمجھایا ہے. آپ نے فرمایا ہے حریص بندہ ویکنا ہوئے او دی کیفیت کی ہوندی ہے، انسان دا مزاج کی ہے. اللہ کے نو سونے دی بھری وادی عطا کر دیں، پورا پنڈ پوری بستی سونے نال بھری ہو.
ان سمجھو پورا چاندی بھریا ہوئے ہیں تھوڑا ہے او بولو تے صحیح تھوڑا ہی ہے ہاں او 2-4 تولے سونا مان نہیں جنی قیمت ہے چھے جائے کہ پورا کمرہ بھریا پورا پنڈ بھریا بستی بھری ہے اللہ اکبر انسان دیاں سوچاں تو باہر ہے گل پر نبی پاک نے دی حقیقت کی بیان کی تھی یہ کہتا نہیں احبا الیہ ثانیاً یا اللہ تھوڑا ہے ایک بستی تے تھوڑی ہے نا ایک تے اور ہونی چاہیے دی ہے نا آئے 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 یعنی راجدہ نہیں راجدہ صبر نہیں ہوندہ انہوں سونیا کی میں رچے گا آپ نے فرمایا وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدم إِلَّا الدُّرَابِ انسان ابن آدم ایدہ پیٹ دنیا دے مال نال نہیں جے پر سکدا ایدے پیٹ نو بھرے گی دے گبر دی مٹی بھرے گی ایدے پیٹ نو بھرے گی دے بولو قبر دی مٹی بھرے گی دنیا دے مال نال کیویں بھرنا ہے اور ایک ہوئی وجہ نبی محترم نے فرمایا ہے اور میری امت دے اندر بیماریاں بڑھ جان گیاں البتر والتکاثر اور اس بعد آپ نے کی فرمایا والتنافس فی الدنیا تنافس کیا جاندا ہے ایک دوجے تو اگے ود جانا اگے ودن دی کوشش کرنا ایک دوجے تو اگے ودن دی کوشش کرنا کہ جے ایدے کول فلانی گڈی ہے تے میرے کول کو 2-4 لاکھ مہنگی ہونی چاہیے دی جے ایدے کول ایک بے حویلی ہے تے میرے کول 2 ہونیاں چاہیے دی نے کیوں جی جے ایدے کول ایک مکان ہے تے میرے کول 2 ہونے چاہیے دی انسان انہاں کھیڈاں دے اندر لگا ہے انہاں کھیڈاں دے اندر لگا ہے اور اللہ پاک نے فرمایا یاد رکھنا اللہ پاک نے قیامت دے دن جڑیاں جنتیاں نو نعمتاں ملنیاں نے اور سورہ مطففین دے اندر اللہ پاک نے وہ نعمتاں بیان کر کے اللہ پاک نے کی آنکھیں ذرا غور کر دے جانا کتنی فیصلہ کن بات ہے آسمان تو پیغام آ رہی ہے جنتیو نعمتاں رب نے تواڈے واسطے پیدا کی دیاں نے اور بہترین چشمے نے بہترین باغات نے اور بہترین جناب علی شان انتظامات نے اللہ پاک نے فرمایا اے جڑے انتظامات نے ماشاءاللہ ترجمان مسلک اہل حدیث مناظر اسلام مولانا سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے اہلا و سہلا مرحبا جی آیا نو اور مولانا حافظ ہاں جی حافظ کوئی ایک بری ہوئے تو کریے نا حافظ عمر فاروق شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لائے اللہ پاک سب دا آنا قبول فرمائے اپنی رحمت فرمائے تشریف لے آئے نے میں اپنی بات نو حدیث پوری کر کے اپنی بات نو ختم کر دیا نبی محترم نے فرمایا ہے تکبر عام ہے اور تنافس جنت دیاں نعمتاں رب نے بیان کر کے تشریف لے اللہ پاک نے فرمایا جنتیو او مومنو انہاں نعمتاں نو حاصل کرنے واسطے ایک دوجے تو آگے بڑھنے دی کوشش کرو نوافل دا اہتمام کرو عقیدہ بہترین بناؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دی پیروی کرنے دی کوشش کرو اور قرآن دی لغت دے اندر بھی ان الفاظ دا استعمال کیتا گیا حدیث دے اندر کیا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا البتر والتکاثر اور بطر تے تکاثر دے بارے میں عرض کر چکے ہیں اور اس کے بعد آپ نے فرمایا والتنافس فی الدنیا اور دنیا دے اندر جناب علی ایک دوجے تو آگے بڑھنے دی کوشش کرتے جا رہے ہیں دوڑاں لگیاں نے ایدی گاڑی جناب علی اتنے لاکھ روپے دی ہے
میں 2-4 لاکھ روپے اوپر جانا میں مکان میرا بڑا ہو جائے جائیداداں زیادہ ہو جائے اللہ پاک نے فرمایا کملیاں غافلہ انسان جے اگے ودنا ہی تے او دا طریقہ گارگی ہونا چاہیے وفی ذالک فلیتنافسل اوتھے تنافس دا لفظ ہے اوہی لغت ہے وفی ذالک فلیتنافسل متنافسون اللہ پاک نے فرمایا جنتیاں نعمتاں حاصل کرنے واسطے اگے ودن دی کوشش کرے اگر کی مطلب ہے کوشش کرے اگر جنت دے 100 درجے نے اور میں بھی سب تو اونچے درجے دا عامل بن جاواں اور میں بھی جنت الفردوس دا مکین بن جاواں سب زندہ دار بن جانا اپنے اللہ دے سامنے رونے دا عادی ہو جانا اور نبی دی سنت دا پیروکار بن جانا رب دے قرآن دا دیوانہ بن جانا اور نبی دی حدیث نو جناب علی اور ماننے والا تسلیم کرنے والا اختیار کرنے والا بن جانا اور اس بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالتَّبَاغُضُ اور دلان دے اندر بغض پیدا ہو جائے گا ایمی راہ جاندی نفرت کسی نال کوئی معاملہ بھی نہیں کئی بندے ایمی کسی نال ویر رکھ دینے پوچھو ادھے نال کوئی چلے ہیں چل کے ویکھیا ہی نہیں کوئی کاروبار کیتا ہی نہیں کوئی رشتہ طے کیتا ہی کوئی معاملہ ہویا نہیں عداوت کیوں ہے ویسے ہی عداوت کیوں ہے ویسے ہی میرے نبی نے فرمایا ہے ایسا بندہ بخشش کے قابل نہیں آئے آئے ایسی عداوت تو بچ جاؤ اور اس بعد کی فرمایا وَالتَّحَاسُدُ حَتَّى يَكُونَ الْبَغْيُ ایک دوجے تو حسد بھی کرنا بولو ایک دوجے تو حسد کرنا ہرگز نہیں حسد تو بچ جاؤ یہ بہت بڑی بیماری ہے انسان دیاں نیکیاں نو برباد کر دیں دیئے اور نیکیاں دی جڑی بلڈنگے انہوں کھوکھلا کر کے رکھ دیں دیئے اینا آگے اگر ایدے کولے نعمتاں کے ہونے اے آگے اگر یا اللہ جے انہوں عطا کی دیاں نہیں میں انہوں بھی عطا کر دے انجا کیا کر یا اللہ تو انہوں اتنی فہم و بصیرت دے نال نوازے ہے ادھا بیان خوبصورت ہے ادھا انداز خوبصورت ہے ادھا کاروبار بہترین ہے سواری بہترین ہے ادھا گھر بار پوئے پانڈا بہترین یا اللہ میں بھی عطا کر دے ادھے خزانیاں دے اندر کمی کوئی نہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ دے خزانے دے اندر کوئی کمی جے رب انہوں عطا کر سکتا ہے تینوں کیوں نہیں عطا کر سکتا جے رب ساری مخلوق نو کھلا پلا سکتا ہے اگر تو اپنی خواہش دا اظہار کریں او مالک تو اللہ الصمد ہے اس مالک دی شان ہے عظمت ہے یسألہ ما فی السماوات من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان او دی کیفیت ہر لمحے عجیب ہے کدی عطا کر رہا ہے کدی کسی کو چھین رہا ہے کدی کسی دیاں چولیاں پر رہا ہے کدی کسی نو ازمائش دے اندر مبتلا کر رہا ہے کسی نو بیٹے دے رہا ہے کسی نو بیٹیاں عطا کر رہا ہے کسی نو اولاد تو معروم رکھیا جا رہا ہے اس سارے اختیار کدے کھولنے اس واسطے دنیا دیاں تندیاں تو پیچھے ہٹ کے اپنا اعتماد اپنا توکل اپنے رب دی ذات تے بڑھانے دی کوشش کرنے جے کوشش کرو گے تو یقیناً کامیابی ہے اگر نہیں کوشش کریں گا اس دنیا دے مال و منال دے اندر دوڑاں لگا دیں گا ایک کوئی خاص انسان دی کہ آنا چاہیے کچھ نہ کچھ ام من الحلالی ام من الحرامی چاہے حلال ہوئے چاہے حرام ہوئے کوئی تفریق نہیں کوئی تفریق نہیں کوئی امتیاز نہیں اور لامعلہ بات ہے جس وقت انسان اپنی بریاں خواہشاں دی تکمیل کرنا چاہے گا نا پھر وہ دے اندر بہت سارے مسائل جڑے نے الجھنا دا شکار ہو جان گے پھر جے ملازم ہے تو رشوت لینے دی کوشش کرے گا
ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦਬਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਜੀ, ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ کرےگا, اپنی گندی ناجائز خواہش دی تکمیل واسطے کی کچھ کرے گا. اس واسطے دین اسلام نے ایک بڑا ہی بہترین اور بڑا ہی عمدہ نصب العین پیش کیتا ہے، جدیاں کچھ وضاحتاں عقیدے دے اعتبار نال اور نظام زندگی دے اعتبار نال میں تساں احباب دے سامنے پیش کر چکے ہاں. اللہ میرا اور تہاڈا بھلا فرمائے. مہمان تشریف لے آئے، اللہ پاک سب دا آنا قبول فرمائے. اور جنہ دوستاں نے بھائیاں نے اج دیش پروگرام واسطے خوب محنت کی تھی، اللہ سب دی محنت قبول فرمائے. اور میرے محترم گرامی قدر محترم اعجاز صاحب جو سب نے تشریف فرمانے، کچھ معذوری دی کیفیت ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، اللہ پاک اس تکلیف نو دور کر دے. اللہ پورے اہل خانہ تے اپنی خاص رحمتاں نازل فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.